بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. سورہ ہود کے کچھ مضامین آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے تھے. کچھ مضامین باقی ہیں. ان مضامین میں ایک مضمون یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. 6 نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے پاس، 6 مختلف قوموں کے پاس اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ سورہ ہود میں 6 قوموں کا تذکرہ ہے اور 6 نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ ہود کیوں رکھا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کا نام ہود رکھا، ہود علیہ السلام کے نام سے رکھا؟ اس کے مفسرین ایک وجہ یہ بتاتے ہیں، ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس بھیجے گئے تھے. قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت، قوت، بہادری عطا کی تھی. اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، وہ اس قدر کہ وہ اپنے آپ میں غرور، تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے. وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور اتنی اپنی طاقت پہ بلبوتے پر وہ اتنا غرور و تکبر میں تھے کہ ظلم کیا کرتے تھے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا ظلم و ستم ایسا تھا، جب یہ کسی کو پکڑنے پہ آتے تو بڑے ظالم ہو کر پکڑتے تھے. تو یہ ظلم و ستم اس قدر تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے ان کے پاس توحید کی دعوت رکھی. کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو اس سے دور رہو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آئے گا. قوم نے کہا اے ہود، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اللہ کے ساتھ جو تم کہتے ہو، توحید کی جو دعوت دیتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور ہود علیہ السلام اکیلے تنہا ہیں اور پوری قوم ہے، اور ایسی قوم جو طاقتور ہے. اور ایسے وقت میں وہ قوم یہ کہتی ہے اے ہود، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہمارے معبود جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ لیں گے. تو تنہا ہود علیہ السلام نے جو اپنے قوم کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، اس کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں ان کا انکار کرتا ہوں. فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرا کیا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ کر بتاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے. یہ جو چیلنج انہوں نے کیا، ہود علیہ السلام تنہا اپنی قوم کو نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر انہوں نے قوم سے یہ کہہ دیا. یہ اللہ کوئی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا. مومن بے خوف ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے. وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، گھبرانے والا نہیں ہوتا. قوم پوری ایک جانب اپنے معبودان باطل کے ساتھ، اور ہود علیہ السلام تنہا اس بات کو کہہ رہے ہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم جو چاہے میرے ساتھ مکر کرنا چاہو، فریب کرنا چاہو، میرے ساتھ شر کرنا چاہو، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس میں اللہ رب العالمین سورہ ہود میں 6 نبیوں کا ذکر کیا، 6 قوموں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ سورہ کا نام سورہ ہود اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اس کی طرف مفسرین اشارہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، وہ آئے اپنی قوم کے پاس جب قوم میں شرک تھا، کفر تھا، ان لوگوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں دردناک عذاب سے تمہارے تعلق سے ڈر رہا ہوں۔ لیکن قوم تھی، ان لوگ کہنے لگے تم تو ایک ہماری طرح انسان ہو، اور تمہاری اتباع پیروی بھی کرنے والے کون ہیں؟ جو قوم کے سب سے زیادہ غریب ہیں وہی لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کیجئے، حق کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے اولین وہ افراد ہوتے ہیں جو سب سے پہلے قوم جو نبی کی بات مانتے ہیں، وہ قوم کے سب سے ضعیف، کمزور، جس کو غریب کہا جاتا ہے، وہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل بادشاہ کو خط لکھا تو اس وقت اس نے اپنے علاقے میں مکے سے آئے ہوئے تاجروں کو بلایا، جس میں ابو سفیان خلیفہ تھا۔ ابو سفیان جب سامنے آیا تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان کو سامنے لیا اور پوری قوم کو پیچھے کر دیا، مکے والوں کو، اور اشارہ کر دیا اگر ابو سفیان جھوٹ کہیں گے تم پیچھے سے اشارہ کرنا۔ اب یہاں چانس نہیں تھا ابو سفیان کو جھوٹ بولنے کا، تو کئی ایک سوالات ہوئے ابو سفیان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ پوچھا ہرقل نے کہ بتاؤ کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مکے میں، کیا ان کی اتباع کرنے والے معاشرے کے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان نے صحیح جواب دیتے ہوئے کہا ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے طبقے کے کم افراد ہوتے ہیں، یعنی کمزور لوگ ہوتے ہیں، جیسے غلام ہوتے ہیں، جیسے غریب ہوتے ہیں، وہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا اسی طریقے سے نبی کا معاملہ ہوتا ہے، جب شروع میں جب نبی اپنی دعوت کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنے والے کم ہی افراد ہوتے ہیں جو معاشرے کے کمزور ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے متعلق بھی قوم یہی کہہ رہی ہے، آپ کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے کون ہیں؟ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تو اسلام ایسے ہی شروع ہوتا ہے، بدأ الاسلام غریباً، اسلام ابتدا غربت سے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے آج کے معاشرے میں اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں گے تو اسلام کس تیزی کے ساتھ پھیلا۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ اگر یہ لوگوں کو آپ ہٹا دیں گے، یہ کمزوروں کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، جو اللہ نے میرے پاس وہی بھیجی وہی چیز کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے اس کشتی کا بھی تذکرہ کیا جب قوم پر حق ظاہر ہو گیا اور ان لوگوں پر ثابت ہو چکی یہ بات، تو قوم انکار کری، تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایک کشتی بنانے کا۔ جب کشتی بنا رہے تھے طرح طرح کے مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی، یہ کشتی جو ہے ریت میں چلے گی، ایسے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے تنور ایک جگہ تھی اس کو پھاڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اگر اس جگہ سے پانی نکل جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے تنور پھٹا تو نوح علیہ السلام جو کوئی ایمان لے کر آئے تھے کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب عذاب آنے لگا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو چھنی بنا دیا اور زمین کو پھاڑ دیا، پانی ابلنے لگا، اور دھیرے دھیرے یہ کشتی جب چلنے لگی تو موجوں کی طرح، یہ پہاڑوں کی طرح یہ موجیں بننے لگے۔ تو اسی وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ موجوں میں کھیل رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو ایمان لاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا تھا نافرمان، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، لیکن میں جدی پہاڑ پر، سب سے بڑا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اسی درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، ایک موج آئی اور بچے کو لے چلے گئی۔ نوح علیہ السلام نے فوراً بچے کی محبت میں کہا اے پروردگار ربی ان ابنی من اہلی، یہ میرا جو بیٹا ہے
ہے میرے خاندان کا تھا، میرے اہل و عیال کا تھا، جبکہ تیرا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ بچائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے کہا لیس من اہلک، اے نو یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آ کر کشتی میں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے والد کا نیک ہونا اور اولاد کا بگڑنا، اس کی کئی ایک وجوہات ہوتے ہیں۔ سب سے ایک اہم وجہ کہ جب ماں بگڑتی ہے، جب ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو اولاد پر اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، مشرکہ تھی، تو اس کا اثر اس کے بیٹے پر ہوا۔ تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے دو نبیوں کا تذکرہ کیا۔ دو نبیوں، ایک والد ہیں نوح علیہ السلام جن کی اولاد نافرمان بنی، اور جس کا سبب یہ تھا کہ ان کی جو اہلیہ تھی نوح علیہ السلام کی وہ کافرہ مشرکہ تھی، جس کا اثر بیٹے پر یہ نافرمان بیٹا ہوا۔ ایک اور نبی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جو فرما بردار، جس کو اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت میں تھے، اس قدر انہوں نے تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو حوالے کر دیے، اسماعیل کو ہاجرہ کی، اور چلے گئے۔ اور جب کئی سالوں کے بعد پلٹ کر آئے اور جب انہوں نے خواب دیکھ کر یہ کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ صرف رائے پوچھتے ہیں۔ تو ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو قرآن مجید یہاں پر دونوں کا تذکرہ کیا، ہاجرہ علیہ السلام کا بھی اور نوح علیہ السلام کی اہلیہ کا بھی۔ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ماں کی تربیت اولاد پر جو اثر رکھتی ہے، اگر ماں نیک ہو، صالح ہو، تو اولاد بھی نیک اور صالح ہوتی ہے۔ اگر ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے، شر اس کے اندر ہوتا ہے، کفر اس کے اندر ہوتا ہے، ایسی صورت میں اولاد بھی نافرمان بن کے رہ جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں۔ پھر فوراً نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم، اے پروردگار میں تیرے پناہ میں آتا ہوں جس چیز کا میں نے تجھ سے سوال کیا۔ اور یہی جو شرمندگی تھی، وہی شرمندگی کا اظہار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سفارش کے لیے قوم دوڑے گی کل قیامت کے دن، ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوں گے، نبیوں سے ریکویسٹ کریں گے، کہیں گے آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی آ کر یہی کہیں گے پوری قوم، آپ تو ہمارے والد ہیں، آدم کے بعد آپ ہی ہیں، آپ سفارش کیجئے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ اس دن اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں تھا، میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے وہ سوال نہ کر بیٹھے جو کہ سوال میں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا اولاد کے سلسلے میں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یا نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام جیسا کہ میں نے بتایا نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر قوم سے چیلنج کرتے ہیں، سب مل کر آ جاؤ، میں تنہا ہوں، لیکن اس بات کی میں اظہار کرتا ہوں کہ جتنے تم معبودان باطل ہے اس کا میں برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب قوم نے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا عذاب بھیجا جو رہتی قیامت تک کے لیے عبرت بن گئی کہ اللہ رب العالمین نے ایک زور کی آواز سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، قوم عاد کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم سمود کا تذکرہ کرتا ہے۔ قوم سمود یہ بھی طاقتور قوم تھی، صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ قوم نے کہا، انکار کیا صالح علیہ السلام کی دعوت کا۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ جب ان لوگوں کے پاس نشانی یہ بھیجی، جب قوم نے کہا کہ ایک اونٹنی لاؤ تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے جو پہاڑ میں سے نکلنا چاہیے، جیسے نکلے گی پہاڑ میں سے بچے کو جنم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن ایک نبی کی ریکویسٹ دی، اللہ رب العالمین نے یہ نشانی کو ظاہر کیا۔
اونٹنی جو پہاڑ میں سے نکلی بچے کو جنم دی، دیکھنے کے باوجود وہ لوگ انکار کر دیے اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے بلانے پر یہ اونٹنی آئی ہے، اس کا کھانا اور اس کا پینے کی ذمہ داری تمہارے ذمہ میں ہوگی۔ باری طے کی گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی پیے گی، اور باقی کے جو ہفتے کے دن رہیں گے اس میں تمہارے جانور کھائیں گے پیئیں گے۔ لیکن قوم نے دیکھا ایک دن میں وہ سب کچھ کھا لیتی ہے جو ہفتے کے یہ باقی کے ایام ہوتے ہیں ان کے جانور نہیں کھاتے ہیں۔ قوم کو غصہ آیا، ان لوگوں نے اس کے ساتھ شر کیا اور اونٹنی کو ذبح کر دیے۔ تو اسی وقت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ یہ بستی سے نکل جائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر سخت ہوا کو بھیجا، ایسی ہوا تیز و تند جو ان پر چلی اور عذاب کی شکل لی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دی، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم لوط کا تذکرہ کرتا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام وہاں بھیجے گئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو تمہارے اندر اخلاقی برائی ہے، قوم لوط کی اخلاقی برائی یہ تھی کہ اپنے خواہشوں کو وہ مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر مرد اور عورت کو پیدا کیا اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ قوم ایسی تھی جو فطرت سے بغاوت تھی، مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ ناجائز رشتے رکھنے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو یہ عذاب کی شکل بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے آئے اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور اور لوط علیہ السلام کا دور ایک ہی دور تھا۔ تو اس وقت جو نبی آئے، فرشتے آئے، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں ہیں، سمجھے کہ کچھ مہمان آئے ہیں، فوراً جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو کچھ گھر میں تھا پکا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ فرشتے تھے، کھانے کی ان کے اندر صفت نہیں، کھاتے پیتے نہیں، تو وہ لوگ کھانے نہیں کھا رہے تھے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جانب سے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اسی وقت ان کے اہلیہ وہاں پر موجود تھی، کہنے لگی میں تو بوڑھی عورت ہوں اور یہ جو ابراہیم ہیں یہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم بھیجے گئے فرشتوں نے کہا اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی۔ تو جب انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے یہ فرشتے، تو قوم کو معلوم ہوا خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی یہ بھی کافرہ مشرکہ تھی، جا کر قوم میں بتانے لگی کہ میرے گھر خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ تو قوم کے شریر لوگ دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر آئے برائے ارادے کے ساتھ۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا ان کے ساتھ برا مت کیجیے، میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے یہ میرے بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لیجئے اور جائز طریقے سے ان کے ساتھ رہیے۔ لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ تو اسی وقت فرشتوں نے کہا انہیں چھوڑ دو، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور ان قوم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ اس قوم کو اوپر اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عالیہا سافلہا، اس قوم کو بلندی پر پہنچایا اللہ تعالیٰ، پھر انہیں لڑکا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، لڑکانے کے بعد قوم مر چکی ہے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی ایسے تھے جو مسمى تھے، اسم مسمى تھے، نام لکھا ہوا تھا کہ کس پر گرنا ہے۔ پتھروں کی بارش اس قوم پر ہوئی۔ اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ برائی عام ہو جائے گی، جیسے کہ آج
ہمارے اس دور میں عام ہو چکا ہے، باقاعدہ قانون بن چکے ہیں۔ اگر ایسے رشتے رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ یقین مانیے اگر یہ قوم پوری طریقے سے اس میں ملوث ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کا یہی عذاب کی شکل آئے گی، قوم کو اوپر اٹھائے گا، پھر زمین پر دے مارے گا، پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم لوط کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام مدین شہر میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی بات کرو، اور تمہارے اندر جو اخلاقی برائی ہے، کیا تھی وہ اخلاقی برائی؟ قوم شعیب میں جو مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ اخلاقی برائی یہ تھی کہ تجارتی لوگ تھے، تاجر تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، جب لیتے تو پورا، جب دینا ہوتا تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی قوم تھی۔ شعیب علیہ السلام نے قوم سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا ایک اللہ کی بات کیجئے، اور جو اخلاقی برائی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قوم نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے اوپر شولوں کی بارش ہوئی، اور آنے والوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاقی برائی ہوگی، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ آخری قوم ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے۔ فرعون جو اپنے آپ میں غرور و تکبر میں مبتلا تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے اوپر بھی عذاب آیا، اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا اور رہتی قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ نے اس کی لاش کے تعلق سے کہا کہ یہ رہتی قیامت تک کے لیے عبرت ہے، جو کوئی ایسا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کا انجام ایسے ہی ہونے والا ہے۔ یہ تمام اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اصولی بات اللہ نے بتائی، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا۔ ہم یہ تمام نبیوں کا قصہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم و ستم کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ وہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ دیتے اور صرف ایک اللہ کی بات کرتے تو یہ کبھی ان کے اوپر عذاب نہ بھیجتا اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک بندے مومن ہمیشہ شرک سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قوم ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، اس کے سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے اندر شرک موجود تھا، شرک کی وجہ سے انہیں تباہ کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ لوگوں معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کر دے تو کبھی اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد یہ تمام اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ ایک سناتا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف اللہ کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا اگر تمام ان الحسنات یذھبن السیئات، اگر یہ لوگ نیکیاں لے کر آ جائیں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے نیکیاں اگر لے کر آ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یذھبن السیئات، پورے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو ظلم کے تحت عذاب نہیں بھیجتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہاں کے بستی والے نیک ہوتے، صالح ہوتے تو اللہ کا عذاب کبھی نہ آتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے کہ مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت دی جاتی اور وہ طرح طرح کے باتیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استہزاء کرتے، تو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا ہو جاتا کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا، قوم نے انکار کیا، ان کا انجام ایسا برا ہوا۔ اے نبی آپ اپنے دل کو مضبوط کیجئے، اللہ کا وعدہ آ چکا ہے اور یہ نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے جو کوئی ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوئی۔ سورہ یوسف یہ مکی سورہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے انکار کیا، رشتہ داروں نے انکار کیا، اور انکار کرنے والے بھی ایسے لوگ جو قریبی لوگ ہیں، ابو لہب ہے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگے چچا ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رشتہ داروں کا انکار کرنا. آپ سے پہلے ایسے بھی نبی گزرے ہیں جو سگے رشتہ داروں نے نبی کے ساتھ شر کیا, حسد کی بنا پر وہ نبی بنے, اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا ہے. آپ دیکھیے جب آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن القصص, تمام نبیوں کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں. ان کی اکرام دیکھیے, اللہ رب العالمین نے جو اعزاز دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہتے ہیں, ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الناس اکرم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت میں کون سے نبی سب سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم, کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ اکرام والا ہے, عزت والا ہے, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں, حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام, یوسف نبی اللہ, کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی, وابن نبی اللہ, ان کے والد اللہ کے نبی. کون ہے ان کے والد؟ یعقوب علیہ السلام. وابن نبی اللہ, ان کے والد اللہ کے نبی. یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام. وابن نبی اللہ, اور ان کے والد اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام. تو یہ چار پشتیں ایسی تھی جو مسلسل نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. تو یوسف علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا کہ یہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی جانب سے خواب آیا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں, سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو والد کے سامنے آ کر کہتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انہوں نے کہا اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جیسا انہوں نے یہ سنا یہ خواب, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سمجھ گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نبی بنایا ہے. میرے 12 بیٹوں میں اللہ نے یوسف کو منتخب کیا ہے. تو فوراً کہتے ہیں بیٹے سے اس خواب کو تم کسی کو نہ بتاؤ, اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتاؤ. لیکن یوسف علیہ السلام یہ جو خواب دیکھے تھے خوشی تھی, انہوں نے اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ کر دیا. جیسے یہ تذکرہ کیے پہلے سے ان کے اندر حسد تھا, بغض تھا کہ زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں والد یعقوب, اور پھر اللہ بھی انہیں کیا کر دیا نبی بنا دیا, اور حسد اور بڑھ گیا. جو چنگاری تھی آگ کی شکل لے لی. تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ کیا کریں گے یوسف کے ساتھ. چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ یوسف کو یعقوب سے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بہانہ کرتے ہیں اور لے جا کر کہیں پھینک دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم جو ہے یوسف کو اپنے ساتھ پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں. تو کہا کہ اگر تم لے جاؤ گے تو بھیڑیا اسے کھا لے گا. تو کہا ہم تو طاقتور ہے, کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے, ہم ایک بھائی کی حفاظت نہیں کریں گے, آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے. تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ساتھ میں بھیج دیا. یہ گئے اور ایسے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا جو اندھیرا کنواں تھا, اور اس کے اندر کیا چیز تھی وہ پتا نہیں تھا. اندھے کنویں میں انہوں نے پھینک دیا. قرآن مجید کہتا ہے غیابت الجب, ایسا کنواں جو اندھا کنواں تھا. تو ان لوگوں نے یہ شر کیا حسد کی بنا پر. پھر اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اسے بھیڑیا کھا لیا ہے, ہم جب کھیل رہے تھے کود رہے تھے تو اچانک اسے بھیڑیا کھا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اب صبر کروں گا. فصبر جمیل, زار و خطا رونے لگے بیٹے کی یاد میں. یہاں یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے کہ اچانک گزرنے والے گزرے, تجارتی قافلہ گزر رہا تھا, ڈول پھینک پانے کی ضرورت پڑی. ڈول پھینکتے ہیں یوسف علیہ السلام, وہ ڈول کے ذریعے باہر آ گئے. جیسے انہوں نے یوسف کو دیکھا بڑے خوبصورت تھے, کہا
کہ بہت خوبصورت لڑکا ملا ہے، ہم اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی، وہاں سے عزیز مصر گزر رہا تھا، بادشاہ مصر کا بادشاہ گزر رہا تھا۔ جب ان کا گزر یوسف پر سے ہوا تو انہیں خرید لیتے ہیں اور اپنے محل لے کر آتے ہیں۔ محل لا کر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ ان کی عزت کرو، کیونکہ میں نے راستے میں انہیں بڑا اکرام والا پایا، عزت والا پایا ہے، ان کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے شر پیدا، اس کے دل میں شر پیدا ہوا، برا کرنا چاہا۔ تو یوسف علیہ السلام خود کو بچانے لگے۔ جب بچانے لگے تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، تو وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے قمیص کو پکڑا، قمیص پھٹ گئی اور اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ وہ عورت نے کہا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ یوسف علیہ السلام میرے سے برا کر رہے تھے۔ بہرحال میٹنگ بٹھائی گئی، لوگوں نے بادشاہ کو کہا، کہنے والوں نے کہا دیکھو یوسف کو، یوسف کی اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف بری ہے، یوسف کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں یوسف گنہگار ہیں۔ تو دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے شر اس قدر پھیل گیا کہ مصر کی عورتیں بھی ان کے تعلق سے برا سمجھنے لگی اور وہ لوگ شر کی طرف بلانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے لیے قید خانہ پسند ہے کہ میں یہاں رہوں، تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے، وہاں پر انہیں دو آدمیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ معجزہ دیا کہ وہ خواب کی تعبیر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ انہیں خصوصی طور پر یہ علم عطا کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں پرندے، دوسرا لوگوں میں پانی پلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں، لیکن میرے سوالات کچھ تم سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو تنہے تنہا جو زبردست ہے وہ ایک اللہ بہتر ہے؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو الگ الگ ناموں سے، کیا یہ وہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو اکیلے تنہا ہے وہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے وہ قید خانے میں ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہ اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی کہ جس کے سر پر روٹی ہے اور اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قتل ہوگا اور تمہیں سزا یہ سنائی جائے گی اور تمہیں موت دیا جائے گا۔ دوسرا جو تم پانی پلا رہے ہو تم بادشاہ کے قریبی بن جاؤ گے، تم بادشاہ کے دربار میں پانی پلاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا تھا جب تم بادشاہ سے ملنا تو میرے تعلق سے تذکرہ کرنا، لیکن وہ لوگ بھول گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مصلحت تھی۔ ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھ رہا ہے جو موٹے موٹے گائے ہیں جو پتلے گائے کو کھا لے رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کچھ ایسے جھاڑ ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، سات جھاڑ ایسے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں اور 7 خشک جھاڑ ہیں۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کے بارے میں پوچھا، تو کسی نے کہا کہ ایسے خواب چلتے رہتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ لیکن جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، فی الوقت وہ قید خانے میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سال ایسے ہوں گے جو خوشحال رہیں گے، بڑا اناج ہوگا، اور 7 سال ایسے ہوں گے جو سوکھا پڑ جائے گا، قحط سالی آ جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے مسئلے کا حل پوچھا کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟
فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مسئلے کا میرے پاس حل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سامنے مجھے برات کا اظہار کیجئے کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ تو اسی وقت بادشاہ نے اپنی بیوی کو بھی بلایا اور ان عورتوں کو بھی بلایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے الزام لگائے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یوسف نیک ہے، صالح ہے، ہم ہی جھوٹے تھے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا گیا، عزیز مصر بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ مسئلے کا حل یہ طے کر دیا کہ 7 سال تک جو خوشحالی رہے گی تو اناج کا ذخیرہ ہوگا، ذخیرہ کرتے رہے، یہ سوچ کر جب 7 سال جب سوکھا پڑ جائے گا تو اس وقت ہم یہ کیا کریں گے، وہ 7 سال میں جو ذخیرہ کیے اس کو استعمال کریں گے۔ ہوا ایسے ہی کہ ذخیرہ کیا گیا۔ پھر جب قحط سالی آ گئی تو حتیٰ کہ پورے ملک میں قحط سالی پہنچ گئی اور یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط سالی پہنچ گئی۔ تو بات مشہور ہو گئی کہ ایک عزیز مصر ہے جو وہاں اناج کو تقسیم کر رہا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے، ان کو روک کے تمام بیٹوں کو بھیج دیا، کہا جاؤ اناج لے کر آؤ۔ یہ لوگ گئے، جیسا یوسف علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی، یوسف علیہ السلام پہچان لیے، وہ لوگ نہیں پہچانے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو طرف دیکھا تو جب وہ اناج لے رہے تھے تو اپنے والدین کا اور ساتھ ساتھ بنیامین کا بھی اناج لیے۔ تو اسی وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ والدین کا اناج ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کے والدین نہیں آ سکتے، بڑے ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، لیکن جو اور ایک اناج کا جو تھیلا لے رہے ہو وہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے، ہمارے والد اپنے سے جدا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ اب فی الوقت لے جاؤ، لیکن دوبارہ جب آئیں گے تو ایسی صورت میں اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو ایسی صورت میں تمہیں بھی اناج نہیں ملے گا۔ تو یہ بھائی گئے، اناج لے کر والد کے سامنے پیش کیے اور کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ جب پھر دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا تو بنیامین کو ضرور لے جانا پڑے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ حل بتایا، جب تم جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے جاؤ تاکہ بادشاہ تمہیں نہ پہچانے۔ بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجا گیا، بنیامین بھی ساتھ میں گئے۔ جب وہ دروازے میں انٹر ہوئے تو یوسف علیہ السلام جان لیے، پہچان لیے اپنے بھائیوں کو۔ ایک ہیلا تلاش کیے کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، چنانچہ ایک الزام لگایا گیا بنیامین پر کہ وہ چوری کیے ہیں۔ تو اس وقت کا اصول تھا کہ جو کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو اسے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے بھائی بنیامین نے چوری کی، سزا یہ ہے کہ وہ یہاں کا غلام بن جائے گا، میرے پاس رہیں گے۔ بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یوسف ان کے بڑے بھائی تھے، یہ بھی ایسی ہی تھا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام کا دل بہت تکلیف ہوا، دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھائی جب یہ دیکھے کہ بنیامین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بڑا بھائی ایسا تھا، اس نے کہا اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی برا ہوا ہے اور بنیامین کے ساتھ بھی برا ہوا ہے، اب میں والد کے سامنے صورت دکھانے کے قابل نہیں ہوں، چنانچہ تم ہی جاؤ۔ یہاں پر جو ہے بھائی جب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر صبر کرنا ہے، پھر ریکویسٹ کرتے ہوئے پھر دوبارہ آئے بھائی۔ جب اسی وقت ان لوگوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو جو یوسف کے بارے میں اور بنیامین کے بارے میں یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے یہ بات کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کیا تم ہی ہو یوسف؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی ہوں، آپ کا بھائی یوسف جس کے ساتھ تم نے بہت سارے شر کیے ہیں۔ تو وہ معذرت کرنے لگے اور رونے لگے، دھونے لگے۔ آپ دیکھیے نبی کا کردار دیکھیے، کیا کیا نہیں کیا گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ایک ہی جملہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی امت پر، نبی کی شفقت ایسی، قوم کیا کرتی ہے، کیا کیا تکلیفاں کرتی ہے، لیکن ایک ہی جھٹکے میں معافی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں تھے، ہر کوئی تھا وہاں پر،
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، گھر سے باہر نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملک سے باہر نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے ہو گئے، سب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ پڑھتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ ایک ہی جھٹکے میں معافی کا معاملہ ہوتا ہے نبی کا، کیونکہ ان کا مقصد کسی بھی طریقے سے قوم نجات پالیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے کتنی چیزیں نہیں تھی، حسد کیے بھائی، اندھیرے کنویں میں پھینک دیے، پھر الزام لگائے، بازاروں میں بیچنے پر مجبور ہو گئے، اتنے تمام شر ہونے کے باوجود ایک ہی لفظ میں انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، پھر اپنی قمیص دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اپنے والد کو دے دو یہ قمیص اور انہیں یہاں لے کر آؤ۔ جب یہ قمیص آنے لگی، یعقوب علیہ السلام خوشی کے مارے یہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا یوسف آ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے یوسف جا کر کئی سال ہو چکے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن جب وہ قمیص آئی تو معاملہ یہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، وہ روتے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، تو آنکھیں ان کی روشنی چلے گئی تھی۔ جب یہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ کی جانب سے یہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پھر یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور یہ بھائی تمام کے تمام آئے، وہ خواب کی تعبیر ہوئی کہ ان کے سامنے یہ تمام کے تمام سجدہ کیے۔ اب یہ سجدے کے تعلق سے یہ بات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ اجازت تھی سجدے تعظیمی کی۔ سجدے تعظیمی کا مطلب عزت کا سجدہ، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین، ان کے بھائی سجدہ کیے، یہ سجدے تعظیمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر سجدے تعظیمی ختم ہو چکا ہے، اب سجدے تعظیمی حرام کر دیا گیا ہے، کوئی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کے سامنے کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کرے گا۔ اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شوہر کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیے اور یہ بھی بتا دیے کہ سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ قصہ ختم ہوا اور اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، اس واقعے میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عقل مند ہیں، اور آپ دیکھیے ہر ایک کے لیے عبرت، چھوٹوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی عبرت، بڑے مردوں کے لیے بھی عبرت، عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ جیسے جو شر تھا عزیز مصر کے خاتون کا، عورت کا، وہ شر سے ہمیشہ عورت کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی عبرت اور بوڑھوں کے لیے بھی عبرت، جوانوں کے لیے بھی عبرت، ہر ایک کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہے اس واقعے سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا تسلی دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ قصے کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور نصیحتیں جو ہے اس کے اندر وہ نصیحتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بہت بڑی بلا جو چیز ہے وہ حسد ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے پروردگارہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں حاسدوں کے حسد سے۔ حسد ویسے ہی ہمارے نیکیوں کو کھا لیتی ہے جیسا کہ دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بالکل ویسے ہمارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ حسد اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم تحفے کو بھیجیں، تحفے تحائف کو بھیجیں۔ ہمارے اندر کسی کے تعلق سے حسد جلن پیدا ہو رہی ہے، فطری عادت ہے، جب پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کریں، برکت کی دعا کریں، اللہ اس کو اور دے۔ جب یہ دعا کریں گے تو خود بخود دل کا حسد ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقے بتائے گئے ہیں حسد ختم کرنے کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی۔